دوستوں آج جس کتاب پر بات کریں گے اس کا نام ہے مقدمہ پنجاب تاریخ اور تاریخ نویسی کے تناظر میں، اور اس کو تحقیق و ترتیب ہے اس کی ڈاکٹر تراب الحسن سرگانہ صاحب کی۔ سرگانہ صاحب کی اس سے پہلے بھی ایک کتاب مقدمہ پنجاب کے حوالے سے اور پنجاب کے مقدمے کے حوالے سے، پنجاب و جنگ آزادی 1857 کے حوالے سے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے چھاپی ہے، اور وہ بہت مقبول ہوئی تھی کتاب۔ ڈاکٹر تراب الحسن کا جو کام ہے وہ اس نوعیت کا ہے کہ جس میں پنجاب کے حوالے سے جو الزامات لگتے ہیں، پنجاب کے حوالے سے جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں پاکستان کی تاریخ نویسی کے رجحانات میں، کہ جس میں پنجاب کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ پنجاب نے انگریزوں کا ساتھ دیا، پنجاب نے جنگ آزادی میں کوئی حصہ نہیں لیا، پنجاب کے لوگ جو تھے وہ ہر حملہ آور کے ساتھ تعاون کرتے رہے، اور ہر حملہ آور کے ساتھ تعاون کر کے انہوں نے بر صغیر کے اندر جو تحریکیں اٹھی آزادی کی اس کو دبانے کی کوشش کی، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی جو گفتگو یا بات چیت ہوتی ہے ہمارے یہاں تاریخ نویسی کے اندر، اور کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں، اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی ہے تاریخی حوالوں کے ساتھ، مستند تاریخی حوالوں کے ساتھ ڈاکٹر تراب الحسن سرگانہ صاحب نے۔ تو یہ اپنی نوعیت کا ایک اچھا کام ہے، انوکھا کام ہے، اور یہ تاریخ نویسی کے رجحانات میں سامنے آنا چاہیے، تاکہ جو معاصر جو کنٹمپریری ہسٹری ہے وہ جو بھی ہمارے سامنے آیا، اگر ایک موقف ہمارے سامنے آ رہا تھا دوسرا موقف بھی ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ کتاب جو ہے وہ جمہوری پبلیکیشنز لاہور نے چھاپی ہے بہت اچھے انداز میں۔ اس کتاب کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس کتاب کے اندر انہوں نے پچھلی کتاب کا جہاں پنجاب و جنگ آزادی کے حوالے سے بات کی تھی 1857 میں، اس کو تسلسل کو آگے بڑھایا۔ مثلا سب سے پہلے وہ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ کیا پنجاب پر حملہ آوروں کے استقبال کا الزام درست ہے، کہ پنجاب نے ہر حملہ آور کا استقبال کیا۔ تو انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ بتایا کہ حملہ آور جو ہے وہ کہاں سے آئے، سکندر سے لے کر کے اور انگریزوں تک، اور ان کو جو ہے وہ کس کس طریقے سے یہاں پر اس سرزمین کے اوپر جو ہے وہ مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور یقیناً اگر کچھ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تو اس کی وجوہات کیا تھیں، اور اس طرح کے ساتھ جو ہے وہ بہت سارے علاقوں کے اندر اور بھی لوگوں نے دیا، لیکن الزام جو ہے وہ صرف پنجاب پر آتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے 1857 کی جنگ آزادی میں پنجاب کا کردار پر ہم بات کرتے ہیں کہ کیا پنجاب نے جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا، تو وہ معاصر جو اس وقت اقوام تھیں یا علاقے تھے ان کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں جائزہ لے کر کے کہ پنجاب نے کس طرح حصہ لیا اور ان لوگوں نے کس طرح حصہ لیا، اور کیا پنجاب کے لیے 1857 کی جنگ آزادی میں شامل ہونا ضروری تھا۔ یہ ایک بڑا اچھا موضوع ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ دلی کے اندر جو بادشاہ تھا جس کی حکومت خطرے میں تھی، کیا انہوں نے واقعی اس میں حصہ لیا، یا اور جو مختلف حصے تھے بر صغیر کے اس وقت انہوں نے کتنا حصہ لیا جنگ آزادی کے اندر بحیثیت مجموعی بطور علاقے کے۔ انفرادی طور پر تو بہت سارے لوگوں نے حصہ لیا، اور انفرادی طور پہ لوگوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی 1857 کے اندر انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے، لیکن اجتماعی طور پر کیا پورے علاقے ان کے خلاف ہو گئے تھے، کیا پورے جس کو کہنا چاہیے صوبے یا ریاستیں ان کے خلاف ہو گئی تھیں، کیا ایسا ہی تھا، اور کیا پنجاب کے لیے بھی لازم تھا؟ اس پر انہوں نے بڑی اچھی اس پر بحث کی۔ اور کیا جنگ آزادی 1857 پنجاب کی وجہ سے ناکام ہوئی؟ ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے، تو اس کو بہت تحقیق کر کے انہوں نے غلط ثابت کیا۔ پھر جو پنجابی مجاہدین 1857 کے، ان کو نام بنام لے کر ان کی جو کاوشیں تھیں، جس طرح اور علاقوں کے اندر بر صغیر کے انفرادی طور پہ جدوجہد لوگوں نے کی اور ان کا احترام ہے، اسی طریقے سے پنجاب کے اندر بھی انفرادی طور پر جن لوگوں نے جدوجہد کی انگریزوں کے خلاف، ان کا انہوں نے تفصیل سے نام دیے۔ رائے احمد خان کھرل ہیں، رائے سارنگ کھرل ہیں، اور اسی طریقے سے مراد فتیانہ ہیں، محمد کاٹیا ہیں، جلا ترہانہ ہیں، پی نادر قریشی ہیں، ولید و مردانہ ہیں، موقع وہیں وال ہے، سوجا بھدرو ہے، بابا بلوک بٹو ہے، شامیر بگیلا، اور اس طرح بہت سارے لوگ انہوں نے اس میں ذکر کیے ہیں۔ تقریباً 17-18 لوگ ان کا ذکر اس کے اندر کیا اور ان کی تفصیل دی ہے انہوں نے۔ پھر اس میں جو ایک اچھا باب ہے وہ یہ ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے مختلف تحریکوں میں پنجاب کا کردار کیا تھا۔ کوکا تحریک جب چلی 1872 میں، تو کیا پنجاب اس میں حصے دار نہیں تھا؟ پگڑی سمال جٹا تحریک تھی، غدر تحریک تھی، ثانیہ جلیانوالہ باغ تحریک تھی، بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں کی جو تحریک تھی اس کے اندر جو ہے وہ پنجاب کا کیا کردار رہا۔ تحریک پاکستان اور پنجاب، تحریک پاکستان میں پنجاب کے طلباء کا کردار، پھر اسی طریقے سے علماء مشائخ کا کردار، پنجابی خواتین کا کردار، اور پھر قابل فخر پنجابی شخصیات میں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گنوایا، جس میں راجہ پورس، گرو نانک ہیں، جسد کھوکر ہیں، شیخ احمد سرہندی ہیں، دلہ بھٹی ہیں، رنجیت سنگھ ہیں، میر علی شاہ صاحب ہیں، مولانا ظفر علی خان ہیں، چودھری رحمت علی ہیں، غازی علم دین شہید ہیں، بھگت سنگھ ہے، بہت سارے لوگوں پہ انہوں نے، ڈاکٹر ہر گوبند کھرانا ہیں، ڈاکٹر عبدالسلام ہیں، اور پھر پاک فوج کے قابل فخر پنجابی ہیرو۔ تو یہ تقریباً اشاریہ سمیت 177-78 صفحے پر یہ پھیلی ہوئی کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر تقریباً 199 پیجز ہیں،
اور اس کتاب کے اندر انہوں نے پنجاب کا مقدمہ ایک طرح سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ اپنی جگہ ایک تاریخ ہے، جہاں پنجاب کے حوالے سے منفی باتیں تاریخ کے اندر، تاریخ نویسی کے رجحانات میں، تاریخ نویسی کے اندر ہمارے آئی ہیں، وہاں اس طرح کا کام بھی ہمارے سامنے آیا ہے ڈاکٹر تراب الحسن سرگانہ صاحب، اور یہ جمہوری پبلیکیشن نے کتاب چھاپی ہے، بہت اچھی کتاب چھاپی ہے، تاکہ معاصر ہسٹری جو ہے، جو معاصر تاریخ ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہو، تاکہ جو بھی تحقیق ہم جیسے طالب علم ہیں، جب ہم تحقیق کریں یا پڑھیں تو دونوں پہلو ہمارے سامنے اور ہمارے لیے تجزیہ کرنے میں آسانی ہو۔ امید ہے کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں۔